کیا کہیں گے؟ ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہونی چاہیے۔ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے وہ کون سی ایسی شرائط ہیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں؟ نہیں دیکھیے، ان کا کنسرن بڑا جائز ہے۔ اگر آپ دیکھیں، خاص کر وہ جب مستقل کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے بات کرتے ہیں، ہم نے غزہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل نے سیز فائر کے اوپر وہ رضامندی ظاہر کی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں پہ اسٹرائکس کی۔ اور پھر ایران اس لیے بات کر رہا ہے، مجھے بتائیے کہ کون سے دنیا کے ملک کے اندر جو ہے، اگر مجھے نہیں کم از کم یاد پڑتا کہ آپ نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں آپ نے 2 بار ان کے اوپر حملہ کیا ہو۔ پچھلے سال جون کے اندر آپ نے 12 دن کی پوری ایک وار لڑی، اور آپ نے اس وقت ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم نے نیوکلیر تھریٹ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا۔ آج امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ ہنگری میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے عسکری جو اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال بھی اچیو کر لیے تھے، آپ نے پچھلے سال بھی وہ کر لیا تھا، اور اس کے باوجود آپ اس بار آئے اور آپ نے مزید جو ہے وہ اگریسولی اس بار اٹیک کیا، لیڈرشپ کو شہید کیا، باقی چیزیں کی۔ تو اس حد تک تو میرا خیال ہے ان کا یہ کنسرن جائز ہے کہ ہمیں کچھ گارنٹیز چاہیے۔ اگر ہم اس لحاظ سے کہ آپ سیز فائر کہیں، ہم اس کو کھول دیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر اٹیکس بھی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا صرف ہمارا کنسرن ایران کے مطابق یہ ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایک بڑی ڈپلائمنٹ کی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ 50,000 سے زائد فوجی ان کا اس وقت موجود ہے، جس میں ایئر بورن یونٹ ہے، ان کے میرینز ہیں، سیلرز ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کیے ہوئے۔ ان کے جو فلیٹس ہیں اس وقت سب سے زیادہ کسی خطے کے اندر، ان کے غالباً 3 ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جو نیوکلیر ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، وہ 3 کے 3 جو ہے سو مشرق وسطیٰ میں آپ نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، اور پھر جب آپ آج کے دن بھی آپ نے خرگ آئلینڈ کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کسی ایسی انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر نہیں کیا، ہم نے ملٹری ٹارگیٹس وہاں پر کیے ہیں، تو ان کو کچھ گارنٹیز یا ایشورٹیز تو آپ کو دینی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک رویہ ہے، اور جہاں تک امریکہ کے صدر کا اوورآل آپ پیٹرن دیکھیں تو وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں۔ ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاتا کہ وہ اچانک آتے ہیں، اب ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیسیمیٹ کر دیا ہے۔ اب وہی امریکی صدر جو ہے وہ ڈیل کے حوالے سے زور دے رہے ہیں۔ وہی اب چند روز پہلے وہ سرنڈر کا لفظ استعمال کر رہے تھے، کافی دنوں سے انہوں نے سرنڈر کی بات نہیں کی۔ اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب ایک ہی طریقہ کار ہے، ایرانی اس وقت جو ہے وہ سرنڈر کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن پھر سرنڈر نہیں ہوا۔ اور کیونکہ ایران جو ہے وہ اس کو اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری ایگزسٹنس خطرے کے اندر ہے، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایران نہ ہو، کوئی اور ملک بھی ہو، تو اس طرح سے پاسبل نہیں ہے۔ ایون امریکن جو میڈیا ہے وہ اس کو الوین کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ یہ جو سرنڈر کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا، ان کو گارنٹیز دینی پڑیں گی۔ وہ گارنٹی سے ایک وقت میں ایک چیز آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کم از کم کوئی اکاؤنٹیبل بنا سکے۔ وہ رشیا کی بات کرتے ہیں، وہ چائنا کی بات کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں کچھ گارنٹیز دی جائیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہونا پڑے گا۔ اور آج کی جو قرارداد وہاں سے یو این سیکورٹی کونسل سے پاس نہیں ہو سکی، یا ایون ووٹنگ اس طرح سے اڈاپٹ ہی وہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک بڑی ایک اچھی وہ اس لحاظ سے موو ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ کیا اس میں چاہ رہے ہیں، یا ان کا ٹلٹ کس طرف ہے۔ کیونکہ ادھر سے اسرائیل کی طرف سے، اور پھر یوکرین کی طرف سے، اور پھر امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جو رشیا اور چائنا ہے وہ کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایران کو، چاہے وہ کچھ ان کو ملٹری سپلائی کی صورت میں ہو، یا پھر ان کو جو انٹیلیجنس ہے اس صورت میں ہو، یا کچھ سیٹلائٹ کے حوالے سے جو ان کو کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ اور اس قرارداد کے اندر انہوں نے ویٹو کر کے میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اور آپ اگر ایرانیوں سے دیکھیں، عباس اراغچی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بہت سارے انٹرویوز کے اندر ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چین اور روس مدد کر رہے ہیں، تو ان کا جی وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ تو پھر ان سے جب یہ بار بار پوچھا گیا کہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ اس وار کے حوالے سے بتائیں، تو پھر کوئی ملک بھی اس طرح سے بتاتا نہیں ہے۔ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جس کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو پے بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایران یہاں تک یہ بات اس کی ہے، وہ بار بار لفظ یہی استعمال کرتے ہیں، وہ سیز فائر کے اوپر کسی بھی وہ سیز فائر کے ساتھ ٹیمپریری کی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیمپریری سیز فائر نہیں چاہیے، ہمیں مستقل طور کے اوپر جو ہے یہ اس جنگ کا خاتمہ چاہیے۔ اور اس میں آج جو پاکستان کے وزیر اعظم نے بات کی ہے، اس میں بھی ایٹ دی اینڈ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کنکلوڈ تو یہی ہونا ہے نا کہ آپ نے اس وار کو ختم کرنا ہے۔
وہ ختم کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. چلیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 سے 6 ہفتے کی آپ کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی, یا آپ نے وہ اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا, لیکن ان 4 سے 6 ہفتوں کے دوران امریکہ ایسی پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ امریکہ آج بیٹھ کر یہ اعلان کرے, اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دے. آج امریکہ کو بھی کچھ چاہیے. امریکہ آیا تھا, یا صدر ٹرمپ کو آگے مڈ ٹرم الیکشن آنے ہیں, ان مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اگر آپ تمام سرویز اس وقت دیکھیں, اب وہ اس جنگ کی حمایت کو لے کر ہوں یا صدر کی اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو لے کر ہوں, چونکہ وہاں پر بھی پرائسز بڑی ہیں. اگر آپ دیکھیں آئل پرائسز امریکہ کے اندر بھی جیسے ہی مارکیٹ میں فرق پڑتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ایک امپیکٹ آتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو اس ایک گیلن ہے وہ $4 سے اوپر چلی گئی ہے, اور اسی طرح سے باقی جو ان کی گروسریز یا ان کا لیونگ کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو امریکہ کے صدر کو بھی اپنے ڈومیسٹک لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ تو اپنے ووٹر کے سامنے رکھنا ہے. کچھ نہ کچھ تو چاہیے. قمر آپ کی طرف جاؤں گا.